اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ہندوستان کی تاریخ میں پانی پت کی تیسری عظیم لڑائی کے بعد مراٹھوں کے خلاف مزید لڑائیوں کے سلسلے میں حیدر علی کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ آپ نے نہ صرف مراٹھوں کے خطرے کے ریاست میسور سے دور کیا بلکہ انگریزوں کے خلاف بھی کئی مہمات کی قیادت کر کے میسور کی ریاست کو طاقتور بنایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حیدر علی کی عظیم شخصیت کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ حیدر علی کی ولادت سن 1721 میں بدلی کوٹ کے مقام پر ہوئی تھی۔ یہ علاقہ ان کے والد کی جاگیر میں تھا۔ ان کے والد فتح محمد کافی اہم آدمی تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ ولی محمد دہلی سے آ کر گلبرگہ میں آباد ہو گئے تھے، جو نظام حیدرآباد دکن کی سلطنت میں واقع تھا۔ خاندانی روایت کے مطابق آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش سے جا ملتا تھا۔ حیدر علی کے دادا محمد علی اس علاقے میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ وہ کھیتی باڑی کرتے اور باغات پٹے پر لیتے تھے۔ آپ کے والد فتح محمد کو سپاہی بننے کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے وہ مختلف امراء کے ہاں قسمت آزمائی کرتے رہے، مگر ان کو شہرت سرا کے حاکم نواب درگاہ قلی خان کے ہاں نوکری کرنے سے ملی اور آپ نے 400 پیادہ اور 100 سواروں کے افسر کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب نواب کے بیٹے عباس قلی نے اقتدار سنبھالا تو اس نے فتح محمد کے انتقال کے بعد روپیہ حاصل کرنے کے لیے حیدر علی اور ان کے بھائی شہباز کو قید کر لیا تھا اور سخت سزائیں دینا شروع کر دی تھی۔ لیکن بعد میں میسور کے حاکم کے دباؤ میں اس نے حیدر علی کے خاندان کو آزاد کر دیا، اور یہی وہ حالات تھے جس کی وجہ سے حیدر علی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہے اور خاندان کے ساتھ در بدر بھٹکتے پھرے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کے بڑے بھائی شہباز کو حکومت میسور کی طرف سے نوکری کی پیشکش ہوئی اور دوران ملازمت حیدر علی نے چتور میں فوجی تربیت بھی لی اور ایک نشانہ بازی کے مقابلے میں نمایاں کامیابی حاصل کری۔ ان کی اس مہارت سے ریاست میسور کا سپہ سالار ننجا راج اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حیدر علی کو 50 سوار اور 200 پیادہ سپاہیوں کا افسر مقرر کر دیا، اور یہیں سے آپ کی ترقی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس وقت ریاست میسور کی ایڈمنسٹریشن دو بھائیوں دیوراج اور ننجا راج کے ہاتھوں میں تھی۔ ریاستی امور پر ان کا مکمل تسلط تھا اور مہاراجہ کو انہوں نے گدی پر برائے نام بٹھائے ہوئے تھا۔ اس وقت میسور کی ریاست ہندوستان کے جنوب میں دور دراز مقام پر ایک چھوٹی سی ریاست تھی اور مراٹھے اس وقت شمالی ہندوستان کی مہم پر مصروف تھے۔ اس لیے اس ریاست نے بعد میں حیدر علی کی قیادت میں کافی ترقی کی تھی۔ سن 1749 کے آتے آتے دیوراج نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ننجا راج کو فوجی قیادت سونپ دی اور خود ریاست کے مالی امور میں مصروف ہو گیا تھا۔ باوجود مراٹھوں کے احمد شاہ ابدالی کے خلاف مصروف ہونے کے ریاست میسور پر مراٹھوں کے حملوں کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ بالاجی باجی راؤ کے پیشوا بنتے ہی مراٹھوں کے ریاست میسور پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ مراٹھے کسی گلی کے گنڈوں کی طرح اپنا ہفتہ یعنی چوتھ وصول کرنا تمام ریاستوں سے اپنا حق سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ نظام حیدرآباد دکن کی نظریں بھی ریاست میسور پر تھی۔ یہی وجہ ہوئی کہ اب میسور نظام اور پیشوا کے درمیان جنگ کا اکھاڑا بن گیا تھا۔ نظام حیدرآباد آصف جاہ کے انتقال کے بعد حیدرآباد میں فرانسیسی اور انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنیوں کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی تھی، لیکن بالآخر فرانسیسی اس میں کامیاب رہے اور انہوں نے نواب آصف جاہ کے تیسرے بیٹے نواب سلابت خان کو اقتدار کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ کرناٹک کی تمام جنگوں کے نام سے مشہور ان جنگوں میں حیدر علی نے فرانسیسی کمانڈر ڈپلکس کے ساتھ بہادری کے جوہر دکھائے۔ ساتھ ہی ساتھ مارکس جی بوسی کے ہمراہ بھی جنگ میں حصہ لیا۔ ان تمام جنگوں میں بے شمار وار بوٹی سپاہیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ ہندوستان اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا۔ حال یہ تھا کہ ایک عام فوجی کو 60,000 روپیہ بطور مال غنیمت ملا تھا، اور سونے کی اتنی بڑی مقدار پونڈیچری میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ان تمام جنگوں سے حیدر علی کی سوجھ بوجھ بہت بہتر ہوئی اور ان کی صلاحیتوں میں بہت نکھار آیا۔ ادھر پانی پت کے واقعے کے تھوڑے عرصے کے بعد بالاجی راؤ پیشوا شکست کے صدمے میں ہر وقت مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد مادھو راؤ نے پیشوا کا عہدہ سنبھالا، مگر اب اس کے ڈسپیوٹس اس کے اپنے چچا رگھو ناتھ سے شروع ہو گئے تھے۔
اس دور کے آتے آتے حیدر علی نے ریاست میسور اور ننجا راج کے مزاج پر کافی قوت اور اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ اپریل سن 1758 میں مرہٹوں نے ریاست میسور پر اپنا پہلا حملہ کیا تھا اور بنگلور کا محاصرہ بھی کر لیا تھا، مگر اس میں انہیں حیدر علی کی بہادری کی وجہ سے ناکامی بھی ہوئی تھی۔ اس لیے مادورائے کی خواہش تھی کہ اب کی بار زبردست حملہ کیا جائے۔ سن 1761 کے آتے آتے ریاست میسور پر حیدر علی کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا اور اب وہ ریاست کے تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ سن 1764 میں مادوراؤ نے اپنی پوری قوت کو جمع کیا اور کوشش کی کہ حیدر علی کے خلاف فتح حاصل کی جائے۔ مرہٹوں کی فوج میں مرار راؤ اور گوپال راؤ جیسے لوگ بھی شامل تھے، جنہیں مرہٹے اپنا ہیرو مانتے تھے۔ 3 مئی سن 1764 کو ان دونوں فوجوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ حیدر علی اور ان کے سپاہیوں نے مراٹھا فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ اس کے بعد یہ جنگ کافی مہینوں تک بھی جاری رہی اور حیدر علی نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مراٹھوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ مراٹھوں کے فوجیوں کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود وہ حیدر علی کو شکست نہیں دے سکے اور بالآخر جنوری سن 1765 کے آخر میں رگھوناتھ نے حیدر علی سے صلح کی درخواست کی اور انتہائی نرم شرطوں کے بعد مراٹھا لشکر شکست کا داغ لیے واپس لوٹ گیا۔ مادوراؤ اس شکست کے بعد پیچ و تاب کھاتا رہا اور پونا واپس جا کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی نارائن راؤ پیشوا بن گیا۔ اس نے ترمک راؤ نانا، جو کہ اس کا ماموں تھا، کو 1,20,000 سوار اور پیادہ فوج ساتھ کر کے میسور فتح کرنے اور بالا گھاٹ کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جس زمین پر اس کے لشکر کا گزر ہوا اس پر گھاس کا تنکا بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس نے تمام کھیتوں کو آگ لگا دی اور جو گاؤں سامنے آیا اس کو برباد کر دیا۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر حیدر علی نے فوج کو مختلف علاقوں سے طلب کر کے جمع کرنا شروع کیا اور پلان بنایا کہ جب مراٹھا فوج میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹنا کے محاصرے میں مشغول ہوگی تو ان کے پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کیا جائے۔ اس بات کی خبر ترمک راؤ کو ہو گئی اور وہ سیدھا نواب کے لشکر کی طرف بڑھا۔ حیدر علی نے یہ دیکھ کر اپنے لشکر کو پہاڑ پر چڑھانے کا حکم دے دیا تھا اور پھر وہاں سے وہ مرہٹوں کے لشکر پر حملہ آور ہوتے۔ کبھی وہاں سے مرہٹوں پر پہاڑ سے گولیاں اور گولے برسائے جاتے۔ ایک دن لشکر حیدری نے زوردار حملہ کر کے مرہٹا فوج سے 8 توپیں جو اپنے ساتھ لائے تھے چھین لی، لیکن اس میں حیدر علی کی فوجوں کو زبردست نقصان بھی ہوا۔ نواب کے دوست میر علی رضا خان اور علی زمان خان بھی مرہٹوں کی قید میں چلے گئے تھے۔ یاسین خان، جن کی شکل حیدر علی سے ملتی تھی، زخم کھا کر گرے اور مرہٹوں نے انہیں حیدر علی سمجھ کر ترمک راؤ کی قید میں بھجوا دیا تھا۔ اسی لڑائی میں حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان بھی لشکر سے بچھڑ گئے تھے، مگر قلعہ سرنگا پٹنا سے تھوڑے فاصلے پر چل کر ان کی ملاقات اپنے والد سے ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد حیدر علی نے پرجوش تقریر اپنے آفیسرز کے سامنے کی اور توپوں کو قلعہ کی دیواروں پر چڑھا دیا اور مرہٹوں پر زبردست گولہ باری کری۔ اس دوران ترمک راؤ کے بہت سے سردار حیدر علی کی مہربانیوں اور پیسے دینے کی عادت کی وجہ سے ان سے جا ملے اور قریباً 12,000 سوار اور 20,000 پیدل فوجی ان کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن حیدر علی کو پتہ چلا کہ مرہٹا فوج ساری کی ساری اشنان میں مصروف ہوگی۔ یہ دیکھ کر رات کے وقت قلعے سے باہر انہوں نے قیام کیا اور جب مرہٹا فوج اشنان کر رہی تھی تو حیدر علی نے ان کو بے خبر پا کر شدید حملہ کیا۔ اس سے گھبرا کر مرہٹا فوجیوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور ٹیپو سلطان اور دوسرے فوجیوں نے چن چن کر مرہٹا فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ترمک راؤ نے سرنگا پٹنا کے قلعے کو فتح کرنے کا خواب دل سے نکال دیا اور دوسرے قلعوں کے طرف متوجہ ہو گیا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ترمک راؤ کو خبر ملی کہ نارائن راؤ پیشوا کو رگھوناتھ راؤ نے قتل کر دیا ہے اور خود تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے یہ مہم بس وہیں اختتام پر پہنچی۔ بعد کے حالات ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔